اور دوسرے یہودی چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں۔ تاریخی اعتبار سے سب سے پہلے چلیے اس ماحول میں جب یہ آیات نازل ہوئی، اس وقت اگرچہ اسلام کی مخالفت میں دو گروہ تھے جو سرگرم تھے، ایک مشرکین عرب جن کے سر خیل تھے مشرکین مکہ۔ چنانچہ یہی بات ہے جو سورہ مائدہ میں فرمائی گئی، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ تم پاؤ گے کہ اہل ایمان سے دشمنی میں شدید ترین تمام انسانوں میں یہودی ہیں اور مشرک ہیں۔ مکے کے مشرک یا جزیرہ نما عرب کے مشرک اس وقت جن کے سر خیل تھے، جن کے لیے قرآن مجید میں سورہ توبہ میں ائمہ کا لفظ آیا، فقاتلوا ائمۃ الکفر، ایک طرف وہ تھے جو شدید مخالف اور دوسری طرف یہودی، لیکن ان دونوں کی مخالفت کے انداز میں فرق تھا۔ یہ نوٹ کرنا چاہتا ہوں میں آج اچھی طرح سمجھ لیں۔ پہلا فرق یہ تھا کہ مشرکین عرب سامنے سے وار کرتے تھے جمع مردی کے ساتھ، ان کے مقابلے میں ان کی مخالفت میں کمینگی نہیں تھی، وہ اپنے باطل معبودوں کے لیے بھی گردن کٹا رہے تھے۔ ابو جہل نے کہا تھا ذرا نیچے سے گردن کاٹنا تاکہ اونچی نظر آئے کہ سردار کی گردن ہے، جب تم کسی چیز پر اس کو اوپر لٹکاؤ گے۔ 70 جانیں انہوں نے پیش کی ہیں بدر میں اپنے دین باطل کے لیے اور اپنے معبودان باطل کے لیے۔ اس کے برعکس یہودیوں کی مخالفت تھی کمینگی والی مخالفت، ان میں مقابلے کی ہمت نہیں تھی، جرأت نہیں تھی۔ لا یقاتلونکم جمیعا، سورہ حشر میں فرمایا یہ یہودی کبھی تم سے مسلمانوں جمع ہو کر جمعیت کی شکل میں ڈٹ کر میدان میں آ کر مقابلہ نہیں کر سکیں گے، الا فی قرى محصنۃ او من وراء جدر، بڑے مضبوط قلعہ بندیوں میں اپنے آپ کو محفوظ کر کے اور فصیلوں کے پیچھے سے، دیواروں کے پیچھے سے، عورتوں کی طریقے سے پتھراؤ کریں گے، اس کے سوا کچھ نہیں کر سکتے۔ تو پہلا فرق یہ تھا کہ مشرکین مکہ اور مشرکین عرب بالعموم مخالفت کر رہے تھے، لیکن ان کی مخالفت جمع مردوں والی مخالفت تھی، سامنے کے دشمن کی حیثیت سے کھلم کھلا علی الاعلان، جبکہ یہودیوں کی مخالفت میں کمینگی تھی، سازشی انداز تھا، خود لڑنے کی بجائے دوسروں کو ابھار کر لاتے تھے۔ اور دوسرا بڑا فرق کیا تھا، اس پہلے فرق کو تو نمایاں کیا اسی لفظ سے کہ گویا کہ اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں۔ ابو جہل بھی بجھانا چاہتا ہے اللہ کے نور کو، لیکن اپنے زور بازو کی بنیاد پر، اور یہ لوگ کردار کے اعتبار سے اتنے گر چکے ہیں کہ زور بازو کی بنیاد پر نہیں، منہ کی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں۔ بہترین تعبیر کی ہے اس کی مولانا ظفر علی خان نے کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت میں خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ دوسرا فرق یہ تھا کہ اگرچہ مشرکین میں بھی ایسے لوگ تھے جو پہچان چکے تھے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، سچے ہیں، صادق ہیں، لیکن وہ استثنائی معاملات تھے، وہ غافل تھے۔ قرآن مجید میں بار بار ان کے کفر کے لیے توجیہ پیش کی گئی ہے کہ ان کے پاس کوئی رسول آیا ہی نہیں، ان کے لیے رسالت اور نبوت بڑی ایک عجیب سی شے تھی، جو چیزیں ان کے ذہن سے بالکل خارج ہو چکی تھی۔ لیکن یہود کا معاملہ اس کے برعکس تھا، وہ 100% پہچانتے تھے محمد رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم، بالخصوص ان کے علماء، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، پہچانتے ہیں اسے جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے، علی وجہ البصیرۃ، وہ کسی مغالطے میں نہیں تھے، پوری ڈٹائی کے ساتھ پہچانتے ہوئے۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں ہیں ان کا تو معاملہ بہت آگے کی بات ہے۔ حضور کے ادنا رفقا کا معاملہ کیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوری ان کی صفات ان کے ہاں موجود تھی، اور عیسائی علماء نے ان کے ساتھ ٹیلی کر کے ہی حضرت عمر کو سامنے کھڑے ہو کے دیکھ کر اور پھر جو ہے یروشلم کا قبضہ لیا تھا کہ ہاں یہ وہی درویش بادشاہ ہے جس کا ذکر موجود ہے ہماری کتابوں میں کہ یروشلم اس کے ہاتھوں فتح ہو۔ تو یہ دو فرق ذہن میں رکھیے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ۔ دوسری بات جو سوچنے کی ہے اس آیت میں کہ نور اللہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا نور ایک اعتبار سے ذہن منتقل ہوتا ہے قرآن حکیم کی طرف۔ نور اصل میں قرآن مجید میں ہدایت کے لیے بھی آتا ہے، تورات کے لیے آیا فیہا ھدی و نور، انجیل کے لیے آیا فیہ ھدی و نور، روشنی ہی سے انسان راستہ دیکھ سکتا ہے۔ الہدیٰ قرآن حکیم، ہدایت کاملہ، اس کے لیے خاص طور پر لفظ آیا ہے۔ سورہ تغابن میں فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر۔ ایک مفہوم تو یہ ممکن ہے قرآن مجید کے اس اصول کے تحت کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، ویسے یہ کہ اس کا عام مفہوم اسلام، ہدایت، جس معنی میں چاہے لے لے، لیکن میرا ذہن زیادہ جس چیز کو قبول کر رہا ہے وہ ایک ایسے شخص کی تعبیر ہے جو اگرچہ کوئی معروف عالم دین نہیں تھا، میں نہ عارف، نہ مجدد، نہ محدث، نہ فقیہ،
اقبال اپنے بارے میں صاف کہہ رہا ہے، میں نہ عارف نہ مجدد نہ محدث نہ فقیہ، لیکن واقعہ یہ ہے اور آپ کے علم میں ہوگا، میرا موقف یہ ہے، اس دور میں قرآن مجید کا نور بصیرت اللہ تعالیٰ نے بڑے وافر پیمانے پر انہیں عطا کیا تھا۔ انہوں نے تعبیر کیا ہے اس نور کو نور توحید، چنانچہ یہ اتمام کا لفظ اس کے ساتھ واللہ متم نورہ، جواب شکوہ کے شعر میں کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی، واللہ متم نورہ ویأبی اللہ الا یتم نورہ۔ یہ بھی نوٹ کر لیجئے، عربی زبان میں شدید تاکید کرنی ہو تو اس میں فاعل کی شکل میں لایا جاتا ہے، واللہ یتم نورہ بھی ہو سکتا تھا، نہیں واللہ متم نورہ کر کے رہے، اور پھر اس کو منفی اسلوب میں بھی بیان کر دیا تاکہ کوئی شک و شبہ نہ رہے، مثبت بھی آ گیا واللہ متم نورہ، اور منفی ویأبی اللہ الا یتم نورہ، اللہ کو ہرگز منظور نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اپنے نور کا اتمام فرمائے۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی۔ میں چونکہ یہاں اسی تعبیر کو اختیار کر رہا ہوں، اس کے اعتبار سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا نور توحید کسی بھی اعتبار سے نامکمل تھا، ناقص تھا، جس کے اتمام اور تکمیل کی ضرورت تھی؟ اگر میں اس سوال کا جواب ہاں میں دوں تو آپ سب چونک جائیں گے، لیکن میری وضاحت سن لیجیے۔ جہاں تک عقیدے کا نور ہے، عقیدے کی توحید ہے، اور انفرادی سطح پر اپنے عمل کی توحید ہے، توحید کے دو حصے سمجھ لیجئے، ایک توحید ہے عقیدے کی توحید، اللہ کو ایک ماننا، ایک جاننا، اس کی صفات میں، اس کی ذات میں کسی کو اس کا ساتھی، ہمسر، برابر، ہم اللہ، کفر، ند، ضد نہ سمجھ۔ ایک عمل کی توحید ہے کہ ایک ہی اللہ کے مطیع فرمان ہو جانا، ہما دن، ہما وقت، ہما وجود، مخلصین لہ الدین، یہ عملی توحید۔ تو عقیدے کی توحید اور انفرادی سطح پر عمل کی توحید ہر دور میں مکمل رہی، حضرت آدم کی بھی مکمل تھی، حضرت نوح کی بھی مکمل تھی، تمام انبیاء کرام کی مکمل تھی، نہ ان کی عقیدے کی توحید میں کوئی کسر ہو سکتی تھی، نہ انفرادی سطح پر عمل کی توحید۔ لیکن ایک توحید ہے اجتماعی سطح پر عمل کی توحید، پورے نظام زندگی کا اللہ کے حکم کے تابع ہو جانا، یہ ابھی مکمل ہونا تھا، اس کی تکمیل ہونی تھی۔ افراد واحد تھے اپنی زندگیوں میں بھی، اپنے عقیدے میں، نظام جیسا آج آپ غور کیجئے، بڑے بڑے فن خواہ موحد موجود ہیں ہمارے ہاں، فن خواہ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ معلوم ہوتا ہے شرک ہمارے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ اجتماعی سطح پر ہم سب مشرک ہیں، پوری قوم مشرک ہے، مشرکانہ نظام ہے، جب تک وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ نہیں ہوتا یہ نظام مشرکانہ ہے، قانون اللہ کا نہیں ہے، آپ کی عدالتوں میں اللہ کے حکم کی کوئی حیثیت نہیں، آپ کی منڈیوں میں اور بازاروں میں اللہ کا حکم نہیں چلتا۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک ہے اجتماعی توحید، کچھ مواقع ضرور آئے ہیں تاریخ انسانی میں جبکہ اجتماعی توحید بھی ہوئی، حکومت قائم ہوئی حضرت داؤد کی اور حضرت سلیمان کی، وہ اجتماعی توحید کی۔ لیکن ایک بات نوٹ کر لیجئے گا، یہ میرا اصل میں کل کی تقریر کا موضوع ہے، یہ کام تاریخ انسانی میں صرف ایک مرتبہ ہوا ہے کہ ایک فرد واحد اپنی دعوت کا آغاز کرے اور تمام مراحل سے گزار کر اپنی اس دعوت اور تحریک کو اور توحید کامل تک معاشرے کو پہنچا دے، یہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ حضرت داؤد کو تو راہ چلتے حکومت مل گئی تھی، جنگ تو ہو رہی تھی حضرت طالوت اور جالوت کی، وہ تو ایک گڈریا اپنا گوپیا لے کر آ گیا ہے وقت پر اتفاقاً، اور اس گوپیے کی جو پتھر تھا وہ جالوت کی آنکھوں کے اس کی زرہ میں جو سوراخ تھا اس میں سے ہو کر اس کے بھیجے میں گزر گیا، مارا گیا، حکومت مل گئی۔ کیا حضرت داؤد ایک داعی کی حیثیت سے سامنے آئے تھے؟ کیا انہوں نے اپنی کوئی جماعت بنائی تھی؟ کیا ان مراحل سے گزرے تھے؟ عقل میں صرف ایک مرتبہ ہوا ہے تاریخ انسانی میں، اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرد واحد سے بات شروع کر کے یہ جو آتا ہے خطبات جمعہ میں آپ سنتے وحد اللہ، توحید باب تفصیل سے، اور اپنی توحید کو خالص کرو اور خالص کرو اور خالص کرو اور خالص کرو، شرک سے اسے ہر اعتبار سے پاک، یہ تو پوری زندگی کا لائف لانگ ایفرٹ ہے۔ آخری امتحان توحید کا جو دیا ہے ابراہیم کے رب نے، دیکھیں اس بوڑھے کے دل میں کہیں اپنے بیٹے کی، اکلوتے بیٹے کی محبت تو ہم سے زیادہ نہیں ہو گئی، کیسے کیسے امتحانات سے گزر چکا وہ بوڑھا، کیسے کیسے امتحانات، لیکن آخری امتحان دعائیں مانگ مانگ کر بیٹا لیا تھا۔ فلما بلغ معه السعي، اور جب اب ذرا ہاتھ بٹانے کے قابل ہوا، کہیں اس کی محبت ہماری محبت سے زائد تو نہیں ہو گئی۔ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى،
اس لیے جو آتا ہے قرآن مجید میں بار بار حضرت ابراہیم کے لیے آخری سند کے الفاظ آتے ہیں وما کان من المشرکین، شرک کے ہر شائبے سے پاک۔ تو یہ توحید عملی اجتماعی سطح پر ہونی باقی تھی۔ اس کا تعلق ہے اگلی آیت سے، یہ کب ہوگی؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ نے اپنے ان آخری رسول کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بھیجا ہی ہے الہدی، وہ دین حق اور الہدی اور دین حق دے کر تاکہ غالب کرے۔ جب تک دین غالب نہیں توحید ناقص ہے۔ عقیدے کی توحید ہو سکتا ہے کہ ہو، انفرادی سطح پر بھی ہو سکتا ہے، ایک آدمی جہاں جہاں بھی اللہ کا حکم مان سکتا ہو مان رہا ہو، لیکن آخر وہ کسی قوم کا فرد ہے، کسی ریاست کا شہری ہے، کسی خاندان کا فرد ہے، چار طرف سے جکڑا ہوا ہے رشتوں میں اور تعلقات میں۔ اس کی زندگی کے کتنے گوشے ہیں کہ جن کو ابھی وہ مشرکانہ نظام اپنی گرفت میں لیے ہوئے۔ یہ در حقیقت اسی وقت ہوگا جبکہ اللہ کا دین غالب ہو جائے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ مشرک تو کبھی پسند نہیں کریں گے۔ یہاں ذرا شرک کو سمجھ لیجئے، یہ شرک صرف عقیدے کا نہیں، آج کا سب سے بڑا شرک کیا ہے؟ اللہ کا اللہ کو دو، ریاست کا ریاست کو دو۔ یہ سیکولر نظام ہے، یہاں پر جو ہے حاکمیت عوام چلے گی، جاؤ مسجدوں میں اللہ کا حکم نافذ کر دو۔ یہ سب سے بڑا شرک کبھی گوارا نہیں کریں گے۔ وہ توحید ہو جائے، اللہ ہی کا حکم چلے، سب پر یکساں جاری ہو جائے، سب یکساں اللہ کے حکم کے تابع ہو جائیں۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، مشرک کبھی نہیں چاہیں گے، لیکن ان کی مخالفت کے علی الرغم، ان کی ساری ریشہ دوانیوں کے باوجود، ان کی تمام سازشوں کے باوجود اللہ کا دین غالب ہو۔ اب ذرا تاریخی اعتبار سے جائزہ لیجئے، ابھی ہم تھے اس ماحول میں جبکہ ابھی یہ آیات نازل ہو رہی تھی۔ پہلی بات تو یہ سمجھ میں آ گئی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت ہے غلبہ دین۔ یہ نوٹ کرنے کی بات ہے، کسی اور رسول کے لیے اللہ نے قرآن مجید میں یہ الفاظ استعمال نہیں کیے۔ شاہد سب تھے، مبشر سب تھے، نذیر سب تھے، داعی سب تھے، مبلغ سب تھے، معلم سب تھے، مربی سب تھے، مزکی سب تھے، لیکن یہ کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، صرف محمد کے لیے آئے الفاظ صلی اللہ علیہ وسلم اور 3 مرتبہ ہے۔ اب اس کے ساتھ جس کو صغرا کبرا کہتے ہیں لاجک میں پریمیسز، اس کے ساتھ جوڑیے دوسری بات جو قرآن میں 5 مرتبہ آئی، اگرچہ وہ آئی ہے ذرا مختلف الفاظ۔ کہیں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے نہیں بھیجا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مگر تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر۔ آپ کی بعثت جغرافیائی، نسلی، قومی، علاقائی حدود سے ماورا، اعلیٰ تر۔ قرآن میں بقیہ سارے رسولوں کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں یا قوم یا قوم یا قوم۔ نوح نے کہا یا قوم اعبد اللہ، ہود نے کہا یا قوم اعبد اللہ، صالح نے کہا یا قوم اعبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اور قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ لیکن صریح ترین جو لفظ آیا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے نہیں بھیجا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر۔ اب ذرا اس کو جوڑیے، محمد کو بھیجا کاہے کے لیے؟ غلبہ دین کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، اور بھیجا کن کے لیے؟ تمام انسانوں کے لیے۔ کیا نتیجہ نکلتا ہے منطق سے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت مکمل اسی وقت ہوگا جب پورے عالم انسانیت پر اللہ کا دین غالب، ورنہ بات وہی ہے جو اقبال کا شعر سنا چکا ہوں، وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی، نور توحید کا اتمام ابھی باقی۔ لیکن یہ کہ اگر اللہ نے واقعی بھیجا محمد کو دین کے غلبے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر بھیجا ہے پوری نوع انسانی کے لیے، تو ناممکن ہے کہ یہ دنیا ختم ہو جائے اس سے پہلے کہ محمد رسول اللہ کا مقصد بعثت مکمل۔ یہی بات ہے کہ جس کی خبر پیشن گوئی کے طور پر قرآن میں تو نصوص ہے، لیکن ان سے نتیجہ نکالنا پڑے گا۔ منطق، حضور کو بھیجا پوری نوع انسانی کے لیے اور بھیجا غلبہ دین کے لیے، تو مقصد بعثت کی تکمیل اسی وقت ہوگی جبکہ کل عالم انسانی پر اللہ کا دین غالب آئے۔ اسی کے ساتھ اب ذرا یاد کیجئے سورہ نور کی آیت
جس کو اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے کافی عام کیا ہے. ایک ہی بات ہے لیکن ذرا مختلف اسلوب میں آ رہی ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. وعد اللہ الذین آمنوا منکم، یہاں منکم پر ذرا زور دیجیے، کن سے خطاب ہو رہا؟ مسلمانوں سے. لیکن ان مسلمانوں کے لیے دو کوالیفیکیشنز، دو پری کنڈیشنز. اے مسلمانوں، اللہ کا وعدہ ہے تم میں سے ان سے جو ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کرتے ہیں، انکنڈیشنل نہیں. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر دو تو اللہ کا وعدہ ہے. اور وعدہ کتنا مؤکد ہے، نون مشدد کے ساتھ تینوں دفعہ، اور ایک ہی بات کو تین اسلوبوں میں. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، لاہن خلافت عطا فرمائے گا انہیں زمین میں. كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جیسے کہ خلافت عطا کی تھی ان کو جو ان سے پہلے تھے. جب مسلمانوں کو خلافت اور حکومت عطا ہو جائے گی تو اس کا منطقی نتیجہ ہوگا کہ دین غالب ہو جائے گا. لیکن اس کو بھی کھول کر بیان کر دیا، وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور لازماً متمکن کر دے گا، غالب کر دے گا ان کے اس دین کو جو اللہ نے ان کے لیے پسند فرما دیا. الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. اچھا، جب مسلمانوں ہی کی حکومت ہو جائے گی، دین کا غلبہ ہو جائے گا، تو ظاہر بات ہے مسلمانوں کے لیے بندشی اور خوف تو ختم ہو گئے. اس کو بھی واضح الفاظ میں وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، ان کی خوف کی حالت کو امن اور سکون سے بدل دے گا، کوئی خوف نہیں. اب یہاں فرمایا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، تب جا کر وہ ان کی عبادت اس درجے میں مکمل ہوگی کہ اس میں شرک کی کوئی آلائش باقی نہیں رہے. جب تک نظام پورا اللہ کے دین کے تابع نہیں، شرک موجود ہے. عقیدے کا شرک ختم ہو چکا، انفرادی سطح پر موحد بن چکے. لیکن یہ تو تین کام جب ہوں گے کہ اللہ کا دین غالب ہو جائے، اللہ کی حکومت اور مسلمانوں کی خلافت قائم ہو جائے، کہ ایک عالمگیر اسلامی انقلاب آ کر رہے گا. جیسے حضور کے دست مبارک سے اور آپ کی حیات طیبہ کے دوران جزیرہ نما عرب میں ایک اسلامی انقلاب آیا. اب اس میں حضور کی طرف سے حدیث سنیے. ایک حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، حضور نے اپنے دور سے لے کر اور قیامت تک 5 ادوار کا ذکر کیا ہے. مجھے یاد نہیں رہا، ہم نے ان حدیثوں کو ایک 4 ورقے کی شکل میں بہت عام کیا ہے، لاکھوں کی تعداد میں شائع کیا ہے. میرا خیال تھا کہ میں لے آؤں گا یہاں بھی آپ کے لیے تحفے کے طور پر، بھول گیا. یہ حدیث جو ہماری اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، وہی تو کافر ہیں، وہی تو مشرک ہیں، وہی تو فاسق ناہنجار ہیں، باغی. اخلاقیات کی بنیاد کیا ہے؟ کیا نیکی اور بدی کی کوئی مستقل اقدار ہے؟ گڈ اینڈ ایول آر دے پرماننٹ ویلیوز؟ یا جیسے آج کل کی بات ہو گئی ہے، بہت بڑی گمراہی کی بات ہے کہ بہت عام کہی جاتی ہے، نتھنگ از گڈ اور ایول، اونلی تھنکنگ میکس اٹ سو. نہ کوئی نیکی نیکی ہے، نہ کوئی بدی بدی ہے. تو ہمارے سوچنے کا انداز ہے، کسی کو نیکی کہہ دیتے، کسی کو بدی نہیں کہتے. یہ مسائل ہیں جن سے روز اول سے فلسفی لوگ ان کے بارے میں غلطاں پیش رہے، سوچتے رہے، غور و فکر کرتے رہے. وہ سارا سفر جو آدم سے لے کر محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم تمام فلسفیوں نے ذہنی سفر طے کیا، وہ حضور کو ان چند دنوں میں غار حرا کی خلوت میں طے کرا دیا گیا، تاکہ انسان نے بحیثیت انسان جو کچھ سوچا ہے وہ آپ کے علم میں آ گئے. اس کے بعد اب اقرا بسم ربک الذی خلق، انسانی سوچ تو یہیں تک ہے. اب پڑھو اپنے رب کا نام لے کر جس نے تمہیں علق سے پیدا کیا. اور اس کے بعد پھر 2 حکم آئے. اب یہ غور و فکر کا ایک دور تو ختم ہو گیا، فلسفیانہ غور و فکر تکمیل کو پہنچا، ایک دوسرا شروع ہو گیا. اب ایک فکر دامنگیر ہوا، یہ میرے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری آ گئی ہے، یہ معاشرہ ٹھیک ہو سکتا ہے، یہاں امکان ہے اصلاح کا. خود قرآن نے کہا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ پر ایک بہت بھاری بوجھ ڈالنے والے ہیں. اب یہ فکر دامنگیر ہوئی، اس کے لیے غور کرتے رہتے، سوچتے رہتے. تو دونوں یہ صورتیں شروع ہوتی ہے، اے نبی اب یہ غور و فکر کا کام چھوڑیے، اب میدان میں آئیے، کمر کس لیجیے. یا ایھا المزمل قم، یا ایھا المدثر قم، دونوں جگہ ایک ہی امر ہے، قم، کھڑے ہو جاؤ، کمر بستہ ہو جاؤ. لیکن عجیب بات ہے، میں 2 منٹ لے رہا ہوں اس پر، رات کو کمر کسو، کھڑے رہو ہمارے سامنے. قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. یہ مشقت جانگسن، اگرچہ اخلاق کے اعتبار سے آپ انسانیت کی بلندی پر ہیں، انک لعلی خلق عظیم، لیکن یہ بوجھ جو آپ پر آیا ہے نبوت اور رسالت کا،
اس کے لیے آپ کو کچھ اور مشقت جھیلنے کے لیے تیاری کرنی ہے۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک۔ پھر اللہ نے بتایا نا، اللہ کے علم ہے نبی کہ آپ اور آپ کے ساتھیوں کی جماعت کھڑی رہتی ہے رات کو 2/3 رات، یا کم سے کم نصف یا تہائی جب۔ یہ تو تھی وہ روحانی ایکسرسائز اور ترقی جو حضور اور صحابہ کرام سے کرائی گئی ہے آئندہ کے مراحل کے لیے۔ میدان میں آؤ تو کیا کرنا ہے؟ یا ایھا المدثر مدثر قم، کیا کرنا ہے دن میں؟ انذر، خبردار کرو انہیں۔ یہ بڑے بھلاوے میں آ گئے ہیں، دنیا نے انہیں ہم سے غافل کر دیا ہے، دنیا کی محبت میں آ کر یہ آخرت سے غافل ہو چکے ہیں۔ انہیں خبردار کیجئے، زندگی یہی زندگی نہیں ہے، مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے، پورا حساب کتاب ہوگا زندگی بھر کا اعمال کا، اور اس کے بعد جزا ہوگی یا سزا ہوگی۔ وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ نَبَدَا أَوْ لَنَارٌ نَبَدَا۔ یہ انذار ہے، خبردار کرنا ہے۔ تو حضور کے بالفعل جو آپ کا مشن ہے اس میں شروع میں انذار غالب ہے۔ وہ تو اب تک کچھ لوگوں نے تسلیم کیا، کچھ لوگ ایمان لائے، کچھ لوگ قریب آئے، کچھ تربیت میں سے گزر رہے، انہیں بشارت دے دیتا تمہارے لیے بشارت ہے، سلام علیکم۔ یہاں تک کہا گیا ہے نبی یہ جو ہمارے مومن بندے آپ کے پاس آتے ہیں وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، ذرا اپنے کندھوں کے ان کے سامنے جھکا کر رکھا کیجیے، ان پر شفقت کیجیے، ان سے محبت کے ساتھ پیش آئیے، یہ ہمارا تحفہ ہے آپ کے لیے، ہم نے انہیں چنا ہے آپ کے لیے، یہ آپ کے صحابی بنیں گے، انقلاب کے اندر یہی تو دست و بازو ہوں گے۔ ٹھیک ہے ان میں غلام بھی ہے، ان میں غریب بھی ہے، ان میں مزدور بھی ہے، لیکن یہی ہے جو تاریخ کے دھارے کا رخ موڑیں گے۔ پھر بشارت کا دور آیا ہے بعد میں، شروع میں تو انذار ہے۔ یا میرا جی چاہ رہا ہے میں آپ کو حضور کا ایک خطبہ اور سنا دوں انذار ہی کے حوالے سے۔ جب آیت آئی کہ اب انذر عشیرتک الاقربین، اے نبی اب اپنے قریب کے رشتہ داروں کو خبردار کیجیے۔ یہ جو مشن شروع ہوا حضور کا، یہ ہمارے آج کے واعظوں کے مانند نہیں ہے کہ دنیا بھر میں واعظ کہتے پھرتے گھر والوں کی خبر ہی نہیں، اولاد کدھر جا رہی ہے اس کے بارے میں فکر ہی نہیں۔ واعظ بہت بڑے ہیں، چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، سب سے پہلے دعوت دیجیے اپنے گھر والوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو۔ وانذر عشیرتک الاقربین، تو حضور نے حکم دیا حضرت علی کو رضی اللہ تعالی عنہ، ایک دعوت طعام کا بندوبست کرو اور سب بنی ہاشم کو بلا دو۔ بنو ہاشم میں قریبی رشتہ دار، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جیسے ہمارے ہاں ایک قبیلہ ہوتا وٹو قبیلہ، اب وٹو میں مانے کے، لالے کے، شامت کے یہ ہوتے ہیں نا، پھر ان میں خاندان ہوتے ہیں۔ وہ شاہ محمد تھا، اس کی اولاد جو ہے وہ شامت کے ہو گئی، لالا کوئی ہوگا لالے کے ہو گئے، مانے کے ہو گئے، لیکن ہے سب وٹو۔ اسی طرح مکے میں بسنے والے تھے سب قریش، کوئی جو ہے بنو ہاشم، کوئی بنو امیہ، کوئی بنو عدی، کوئی بنو تیم، لیکن سب کے سب کام تھے قریش۔ اس میں جو گھرانہ تھا جس سے حضور تھے وہ بنو ہاشم تھے۔ تو اقربین کہا تھا اپنے قریبی رشتہ داروں کو، کھانا کھلایا، اس کے بعد آپ کھڑے ہوئے۔ ابو لہب نے تاڑ لیا کہ ابھی ہمارے سامنے اپنی دعوت رکھیں گے، وہ تو چونکہ ایک دیوار بیچ کا پڑوسی تھا اور دشمن تھا، چگا چچا ہونے کے باوجود بدترین دشمن۔ اس نے شور مچایا، ہوٹنگ کی، اور کسی نے بات نہیں سنی اور یہ کوشش ناکام ہو گئی۔ چند دن کا بیچا دے کر آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہا علی دوبارہ ذرا کھانے کا اہتمام کرو، پھر بلایا، پھر کھانا کھلایا۔ میں کہا کرتا ہوں کہ آپ کو شرم آ گئی ہوگی کہ 2 دفعہ روٹی کھا لی ہے تو کم سے کم ان کی بات تو سن لو۔ یہ خطبہ جو دیا ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم، عظیم ترین خطبہ، جامع ترین خطبہ، لیکن مجھے عجیب ہے، یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں احادیث کی کتب میں میرے علم کی حد تک یہ موجود نہیں ہے۔ مجھے یہ خطبہ ملا ہے نہج البلاغہ سے، لہذا تشیع کی جو اہم ترین کتاب سمجھ لیجیے، حضرت علی کے خطوط، خطبات، حضور کی حضرت علی کے اشعار بحیثیت خلیفہ جو آپ کے فرامین، یہ سب جمع کیے گئے ہیں نہج البلاغہ، اس میں یہ خطبہ، اس میں ایک چیپٹر ہے خطبات نبوی، اس میں یہ پہلا خطبہ ہے۔ ایک ایک لفظ جو ہے حکمت کا موتی ہے۔ آپ کھڑے ہوئے، ان الرائد لا یکذب اہلہ، دیکھو لوگوں، کسی قافلے کا رہنما کبھی اپنے قافلے والوں کو دھوکہ نہیں دیا کرتا۔ کیا بتایا کہ میں اس قافلہ انسانیت کا رہنما بنا کر بھیجا گیا۔ واللہ لو کذبت الناس جميعا ما کذبتکم ولو غررت الناس جميعا ما غررتکم، خدا کی قسم میں پوری دنیا سے جھوٹ بول سکتا بالفرض تو تم سے کبھی نہ بولتا۔ یو آر مائی کچن کنگ، اور اگر میں پوری دنیا کو دھوکہ دے سکتا بالفرض تو تمہیں تو کبھی نہ دیتا۔ یہ تمہید ہو گئی 3 جملے۔ چوتھے جملے میں ایمان باللہ، ایمان بالرسول دونوں آ گئے۔ واللہ الذی لا الہ الا ھو انی لرسول اللہ الیکم خاصۃ والی الناس کافۃ، قسم ہے اس اللہ کی جس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ توحید آ گئی، میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف خاص طور پر اور پوری دنیا کی طرف عام طور پر۔
اب جو جملے آ رہے ہیں وہ سارے انذار آخرت پر ہیں. واللہ لتموتن کما تنامون، خدا کی قسم تم سب پر موت آئے گی جیسے کہ روزانہ رات کو سو جاتے ہیں. ثم لتبعثن کما تستيقظون، پھر ایک صبح ہوگی جب اٹھا لیے جاؤ گے جیسے کہ روزانہ صبح بیدار ہو جاتے ہیں. وہ صبح قیامت بھی آئے گی. اور کبھی آپ نے نوٹ کیا بیداری کے وقت کی دعا مسنون کون سی ہے؟ الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور. اللہ کے حمد، اس کی تعریف، اس کا شکر، جس نے مجھے دوبارہ زندہ کر دیا اس کے بعد کہ مجھ پر بہت طاری ہو گئی تھی. جو شخص روزانہ صبح یہ الفاظ پڑھے گا جب صبح قیامت کو اٹھے گا تو اس کی زبان پر یہ الفاظ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور واللہ لتموتن کما تنامون ثم لتبعثن کما تستيقظون ثم لتحسبن بما تعملون. پھر حساب کتاب لیا جائے گا جو کچھ تم کر رہے ہو اس کا. ثم لتجزون، پھر لازماً جزا دی جائے گی. بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا، اچھائی کا اچھا بدلہ، برائی کی بری سزا. وانھا لجنۃ وبدا او لنار وبدا، اور وہ کیا ہے؟ یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت اور یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگ. اللہ اس ہمیں بچائے. اب ذرا یہ چند منٹ آپ کے لیے میں نے اس کے بعد میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں خوشخبری لے کر آیا ہوں. آپ نے اگر کوئی بینر وغیرہ دیکھے ہوں گے تو اس میں موضوع میرا کیا ہے؟ بعثت محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام، ایک عالمی انقلاب، عالمی اسلامی انقلاب کا پیش خیمہ. خوشخبری یہ ہے ایک عالمی اسلامی انقلاب آ کر رہے گا. پوری دنیا پر اللہ کا دین غالب آ کر رہے گا. یہ خوشخبری ہے. اس خوشخبری کے لیے ایک تو قرآن مجید کے اندر احساسات کیا ہے. قرآن مجید میں نے آپ کو آیات میں نے بتائی، دو باتیں واضح کرتا ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. یہ 3 دفعہ الفاظ آئے ہیں قرآن میں، سورہ توبہ، سورہ فتح، سورہ صف. ایک شوشے کا فرق نہیں. اور کسی رسول کے لیے یہ الفاظ نہیں آئے. یہ نوٹ کر لیجیے. میں شاید 2 سال پہلے یہاں آیا تھا تو میں نے تکمیل نبوت اور رسالت پر بات کی تھی. حضور پر نبوت صرف ختم نہیں ہوئی ہے، مکمل ہوئی ہے. اور آپ کی فضیلت کی بنیاد یہ ہے کہ مکمل ہوئی ہے. محض ختم نبوت میں فضیلت کا پہلو کون سا ہے؟ ایک چیز پہلے تھی اب نہیں ہے، فضیلت کا ہی تھی. سوچ رہے ہیں؟ کامل ہوئی نبوت، کامل ہوئی رسالت. یہ تکمیل نبوت اور رسالت یہ اساس ہے فضیلت محمدی کی صلی اللہ علیہ وسلم. نبوت کا کمال کیا ہے؟ ہدایت کامل ہو گئی قرآن میں، اسی لیے اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا. تورات کا تو نہیں لیا، حالانکہ قرآن کہتا ہے انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور. تورات میں ہم نے نازل کی تھی، اس میں ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا. ابھی ہدایت کامل نہیں تھی، ابھی انٹرم پیریڈ کے لیے ہدایات تھی. دی 10 کمانڈمنٹس، یہ مشہور ہے لفظ ہدایات. نمبر 2، دین حق غالب ہوا، کامل ہوا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تکمیل ہدایت قرآن میں، تکلیم نظام حق دین حق. تکمیل رسالت آپ نے صرف دین حق کی تبلیغ نہیں کی، اس کو قائم کر کے دکھایا ہے. اور تکمیل رسالت آپ پہلے اور آخری رسول ہیں اللہ کے جو پوری نوع انسانی کے لیے بھیجے گئے. پہلے ہر رسول اپنی قوم کی طرف آتا تھا. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ. حضرت مسیح بھی رسولاً إِلَىٰ بنی اسرائیل، پوری نوع انسانی کے لیے نہیں آئے تھے. واحد اللہ کے رسول پہلے اور آخری وہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری نوع انسانی کے لیے بھیجے گئے. اس کے لیے میں نے آپ کو یہ 5 مقامات پر آیا قرآن میں، الفاظ مختلف ہیں. وہ تینوں ایک جگہ پر ایک ہی الفاظ میں آئے ہیں، تینوں 3 جگہ پر، یہ ذرا مختلف ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. ہم نے نہیں بھیجا ہے نبی آپ کو مگر تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنانا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اور نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر. اور اے نبی کہہ دو یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں. وہ میں نے خطبہ سنایا اس کے اندر بھی موجود ہے، پہلے دن سے موجود ہے. پہلے دن سے حضور پر بات واضح تھی. یہ آیت تو بعد میں نازل ہوئی ہے. واللہ الذی لا الہ الا هو انی لرسول اللہ الیکم خاصۃ والی الناس کافۃ. اب نتیجہ نکالیے اس کا صغرا کبرا. حضور کو بھیجا دین کے غلبے کے لیے، بھیجا پوری نوع انسانی کے لیے. تو جب تک پوری نوع انسانی پر اللہ کا دین غالب نہ ہو، کیا حضور کا مقصد بعثت مکمل ہو گیا؟ جزیرہ نما عرب پر اللہ کا دین غالب ہو گیا، عربوں کی حد تک دین کی تبلیغ مکمل ہو گئی. اگر تو آپ صرف عربوں کے لیے آئے ہوتے تو آپ کا کام پورا ہو گیا تھا.
آپ آئے پوری نوع انسانی کے لیے، پوری دنیا کے لیے. تو پھر اقبال کے لفظ میں سنیے، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. تو پوری دنیا جب تک اس نور توحید سے جگمگا نہ اٹھے، پوری دنیا جب تک نور رسالت سے منور نہ ہو جائے، اس وقت تک وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے. اور کیا ہو سکتا ہے کہ دنیا ختم ہو جائے اور حضور کی بعثت کا مقصد مکمل نہ ہو؟ ناممکن. تو قرآن سے ثابت ہوا کہ ایک عالمگیر اسلامی انقلاب آ کر رہے گا، جیسے حضور کے دست مبارک سے اور آپ کے حیات طیبہ کے دوران جزیرہ نما عرب میں ایک اسلامی انقلاب آیا. اب اس میں حضور کی طرف سے حدیث سے سنیے. ایک حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، حضور نے اپنے دور سے لے کر اور قیامت تک 5 ادوار کا ذکر کیا ہے. مجھے یاد نہیں رہا، ہم نے ان حدیثوں کو ایک 4 ورقے کی شکل میں بہت عام کیا ہے، لاکھوں کی تعداد میں شائع کیا ہے. میرا خیال تھا کہ میں لے آؤں گا یہاں بھی آپ کے لیے تحفے کے طور پر، بھول گیا. یہ حدیث جو ہے حضرت نعمان بن بشیر سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مسند احمد بن حنبل میں ہے رحمۃ اللہ علیہ. حضرت نعمان بن بشیر فرماتے حضور نے ارشاد فرمایا، تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون. لوگوں دیکھو، نبوت تمہارے مابین رہے گی جب تک اللہ چاہے گا کہ رہے. ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفعها، پھر جب اللہ چاہے گا اسے اٹھا لے گا. کیا مطلب؟ میں رہوں گا تمہارے مابین جب تک اللہ چاہے گا، پھر جب اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے گا، میری وفات ہو جائے گی تو دور نبوت ختم ہو جائے گا. ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، پھر ایک دور ہوگا خلافت لیکن نبوت کے نقش قدم پر، بالکل نقش قدم پر، ڈٹو کاربن کاپی، کوئی فرق نہیں ہوگا، بال برابر نہیں. اس کو ہم کہتے ہیں خلافت راشدہ. حدیث میں ہے خلافت علی منہاج النبوہ فتکون ما شاء اللہ تکون، وہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا. ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفع، جب اللہ چاہے گا اسے بھی اٹھا لے گا. پھر تیسرا دور آئے گا، ثم یکون ملکا عاضا، پھر ایک کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور آئے گا. بادشاہت، ملوکیت کاٹ کھانے والی ظالم، یہ دور ملوکیت ہے. بنو امیہ، بنو عباس، یہ خلفاء نہیں تھے، بادشاہ تھے، یہ ملوکیت تھی. واقعہ کربلا کب ہوا؟ انہی کے دور میں ہوا. واقعہ ہررا کب ہوا؟ انہی کے دور میں ہوا. 3 دن تک مدینے کو مباح کر دیا گیا فوجیوں پر، لوٹو جس کو چاہو، ریپ کرو جسے چاہو. مدینہ، یہ ہماری تاریخ کے واقعات ہیں. پھر سینکڑوں تابعین کو شہید کیا حجاج بن یوسف نے، یہ ہماری تاریخ ہے کہ نہیں؟ حضور خبر دے رہے ہیں، ملکن عاضا، کاٹنے والی کٹکھنی ملوکیت کا دور آئے گا. فرمایا یہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر اللہ جب چاہے گا یہ دور بھی ختم ہو جائے گا. ثم تکون ملکا جبریا، پھر ایک اور بادشاہت ہوگی جس میں غلامی ہوگی. کیا مطلب؟ یہ پہلی ملوکیت مسلمانوں کی تو تھی، کلمہ گو تو تھے، جھوٹے تھے یا سچے تھے، کلمہ گو تو تھے. اچھا برے بھی تھے تو اچھے بھی تھے، بہت اچھے اچھے لوگ بھی پیدا ہوئے. بادشاہوں میں بھی جو مثالیں مسلمان بادشاہوں کی ہیں اچھے لوگوں کی، آپ کو دنیا میں نہیں ملیں گی. لیکن اس کے بعد کون سا دور آیا؟ ہماری اب ملکہ کون تھی؟ ملکہ وکٹوریا. اب یہ ملوکیت جمع غلامی، کہیں پر برطانیہ، کہیں پر فرانس، کہیں پر اٹلی، کہیں پر اسپین، پورا عالم اسلام، کولونیلزم جسے آپ کہتے ہیں، یورپی استعمار جسے آپ کہتے ہیں، ملکن جبریا. لیکن جو خوشخبری ہے وہ کیا ہے؟ ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، پھر اس کے بعد دور آئے گا خلافت علی منہاج النبوت کا. یہ خوشخبری ہے. آج تاریخ کا قافلہ کہاں کھڑا ہے نوٹ کر لیجئے. وہ ملکن جبرین براہ راست ختم ہو چکی ہے. انگریز گیا، فرانسیسی گئے، ولندیزی گئے، ڈچ گئے، اسپینیئرز گئے، اطالوی گئے، سب گئے. عالم اسلام آزاد ہو گیا نا. لیکن بائی پراکسی انہی کی حکومت جاری ہے ابھی، انہی کے ذہنی غلام، انہی کے تہذیبی شاگرد، انہی کے غلام، انہی کے ایجنٹ آج پورے عالم اسلام پر حکمران. صرف یہ کہ پہلے وہ براہ راست حکومت کر رہے تھے، اب بائی پراکسی کر رہے ہیں. اپنے دور میں تعلیم دے کر ایسے لوگ پیدا کر گئے جن کی چمڑیاں تو کالی رہ گئی، اندر سے یورپین ہو گئے. اور بیکاروں نے یہی کہا تھا، ہم جو نظام تعلیم یہاں بنا رہے ہیں اس کے نتیجے میں ہندوستان کے لوگوں کی چمڑی کی رنگت تو نہیں بدلے گی، لیکن اندر سے وہ بالکل بدل جائے گا. انہی کے غلام ہیں، انہی کی تہذیب، انہی کی عریانی، انہی کی بے حیائی، انہی کی بے شرمی. یہ دور انٹرم پیریڈ ہے. چوتھا دور ختم ہوا ہے، 5واں آیا نہیں ہے، لیکن 5واں زیادہ دور نہیں. یہ دور آئے گا. پہلی بات تو یہ کہ آئے گا، اس میں نے قرآن سے بھی ثابت کر دیا، حدیث سے بھی ثابت کر دیا. اس میں جو شک کرے میرے نزدیک اس کے ایمان میں شک ہے. اچھا اب جب آئے گا تو کس شام سے آئے گا؟ اب جب آئے گا گلوبل ہوگا. ویسے بھی اب دنیا گلوبلائز ہو چکی ہے. آج تو آپ کہتے ہیں دنیا کیا ہے؟ اسے گلوبل ولیج. اب جو نظام بھی جاؤ گا گلوبل ہوگا. اب اس میں 2 حدیثیں آپ سن لیجئے.
اب جب خلافت اللہ منہاج النبوت آئے گی تو وہ کسی ایک علاقے کے اندر محدود نہیں ہوگی. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ایک غلام تھے جنہیں آپ نے آزاد کر دیا تھا. انہیں عربی میں کہتے مولا. ان ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہی کے ذہنی غلام، انہی کے تہذیبی شاگرد، انہی کے غلام، انہی کے ایجنٹ آج پورے عالم اسلام پر حکمران. صرف یہ کہ پہلے وہ براہ راست حکومت کر رہے تھے، اب بائی پراکسی کر رہے ہیں. اپنے دور میں تعلیم دے کر ایسے لوگ پیدا کر گئے جن کی چمڑیاں تو کالی رہ گئی، اندر سے یورپین ہو گئے. اور بیکاروں نے یہی کہا تھا ہم جو نظام تعلیم یہاں بنا رہے ہیں اس کے نتیجے میں ہندوستان کے لوگوں کی چمڑی کی رنگت تو نہیں بدلے گی لیکن اندر سے وہ بالکل بدل جائے گا. انہی کے غلام ہے، انہی کی تہذیب، انہی کی عریانی، انہی کی بے حیائی، انہی کی بے شرمی. یہ دور انٹرم پیریڈ ہے. چوتھا دور ختم ہوا ہے، پانچواں آیا نہیں ہے، لیکن پانچواں زیادہ دور نہیں ہے. یہ دور آئے گا. پہلی بات تو یہ کہ آئے گا، اس میں میں نے قرآن سے بھی ثابت کر دیا، حدیث سے بھی ثابت کر دیا. اس میں جو شک کرے میرے نزدیک اس کے ایمان میں شک ہے. اچھا اب جب آئے گا تو کس شان سے آئے گا؟ اب جب آئے گا گلوبل ہوگا. ویسے بھی اب دنیا گلوبلائز ہو چکی ہے. آج تو آپ کہتے ہیں دنیا کیا ہے؟ اٹس اے گلوبل ولیج. اب جو نظام بھی آؤگا گلوبل ہوگا. اب اس میں دو حدیثیں آپ سن لیجئے. اب جب خلافت اللہ منہاج النبوت آئے گی تو وہ کسی ایک علاقے کے اندر محدود نہیں ہوگی. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ایک غلام تھے جنہیں آپ نے آزاد کر دیا تھا. انہیں عربی میں کہتے مولا. ان ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مولا کا لفظ عجیب ہے. آقا بھی مولا ہوتا ہے، غلام آزاد ہو جائے وہ مولا ہے. حالی موالی جو بنا ہے لفظ. بہرحال ان ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قال حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ زوالی الارض، اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو لپیٹ دیا. فرائے تو مشارقہا و مغاربہا، میں نے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے. اب اس کو نہ سوچیے کیسے دیکھ لیے ہوں گے، زمین تو گول ہے، لپٹی کیسے ہوگی. یہ معاملہ اللہ کا اس کے رسول کے معاملے میں. اللہ اپنے رسولوں کو جو مشاہدات کراتا ہے وہ ہماری سمجھ سے باہر ہے. ہمیں شب معراج کی سمجھ کیسے آئے گی؟ فَأَوْلَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. ہمیں کیا پتا کیا راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی، ہمیں کیا اندازہ. بہرحال حضور فرماتے ہیں ان اللہ زوالی الارض، زمین لپیٹ لی. فرائے تو مشارقہا و مغاربہا، میں نے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے. وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا سُوِيَ لِي مِنْهَا. سنو، میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہوگی جو مجھے زمین کو لپیٹ کر دکھا دیے گئے. کوئی شک ہے؟ اگر شک ہو تو اپنے ایمان کی خیر بنائیے. یہ روایت صحیح مسلم کی ہے. صحیحین کی روایت جو ہے وہ تو سب سے ٹاپ. دوسری حدیث مقداد ابن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا لا يبقى على ظهر الارض بيت وبر ولا بدر الا ادخله الله كلمة الاسلام. اس زمین پر نہ کوئی گھر بچے گا اینٹ گارے کا بنا ہوا، نہ کوئی خیمہ ہوگا جو بالوں کے کمروں سے بنا ہوا ہو، مگر یہ کہ اس میں اللہ کلمہ اسلام کو داخل کر کے رہے گا. بعز عزیز او ذل ذلیل، یا تو کسی باعزت کے اعزاز کے ساتھ وہ ایمان خود قبول کرے گا، اسلام اس کے اندر داخل ہوگا، اس کا بھی اعزاز ہوگا. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اور جو نہیں اسلام قبول کرے گا اسے نیچے ہو کر رہنا پڑے گا. یؤتُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ. انہیں اسلام کی سپریمیسی قبول کرنی پڑے گی. کوئی گھر نہیں بچے گا جس میں کہ اللہ کا کلمہ داخل نہ ہو جائے. حضرت مقداد کہتے ہیں پھر میں نے اپنے دل میں کہا وَيَكُونُ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. یہ جو سورہ انفال میں الفاظ آئے ہیں دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے تب تو یہ ہو جائے گا. تو اس خوشخبری کو سامنے رکھیے. حضور کا مقصد بعثت غلبہ دین، بھیجا گیا پوری نوع انسانی کے لیے. تکمیل اس وقت ہوگی جب پورے عالم انسانیت پر دین کا غلبہ ہو جائے، جیسے 1400 برس قبل عرب میں ہو گیا اور یہ ہو کر رہے گا. اس کی خبر 5 ادوار کے اعتبار سے حضور نے دے دی. اس کے گلوبل ہونے کی حضور نے 2 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، ہمیشہ ہوگا. اور آج دنیا ادھر جا رہی ہے اور دنیا کو ہے پھر مار کا روح و بدل پیش. تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پابر دیے، مومن پہ بھروسہ. ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. امریکہ مشینوں کے بل پر کھڑا ہوا ہے، اس کی تہذیب ختم ہو چکی ہے. وہ جو اقبال نے 100 سال پہلے کہا تھا دیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھڑا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کا معیار ہوگا. تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی. جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. اور آج کیا ہوا ہے وہاں؟ صدر امریکہ فرماتا ہے کلنٹن، جو اس کا آخری اسٹیٹ آف دی یونین ایڈریس تھا آخری، القریب امریکی قوم کی اکثریت حرام زادوں پر مشتمل ہوگی. اس کے الفاظ کیا ہیں؟ بورن وداؤٹ اینی ویڈ لاک،
کوئی شادی کا بندھن نہیں ہے، ماں باپ میں بچے پیدا ہو رہے ہیں، ان کو آپ کیا کہتے ہیں؟ حرامی۔ اب لوگوں کی اکثریت کو پتہ ہی نہیں ہمارا باپ کون تھا، جانتے نہیں۔ نتیجہ یہ نکلا ہے بالفعل کہ مجھے اسکول میں داخلے کے لیے فارم کبھی آپ نے پر کیا ہوگا اپنے بچے کے لیے، لے گئے آپ، اس کا نام یہ ہے، اس کے باپ کا نام یہ ہے، اس کی پیدائش یہ ہے، اس کا یہ ہے، اب وہاں باپ کا کھانا ہی نکال دیا، اسے پتہ ہی نہیں، ماں کا نام لکھ دیا۔ یہ تہذیب ہے۔ بہرحال دنیا ایک بہت بڑے تصادم کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اب میں اس سے اگلی بات جو کہنا چاہتا ہوں اس کے لیے پہلے سے معذرت کر لوں، خوشخبری میں نے دی ہے تو بدخبری بھی مجھے دے دی۔ اس عالمی غلبہ اسلام سے پہلے ابھی امت مسلمہ کی بہت پٹائی ہونی ہے، بہت پٹائی ہونی ہے، بہت پٹائی ہونی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، حضور نے کہا ہے۔ کتاب الملاحم، احادیث کی کتابوں کے آخر میں یہ 4 ابواب جو آتے ہیں تو آپ تو علماء بھی نہیں پڑھتے، اس لیے کہ ان سے کوئی فقہی مسئلہ تو نکلتا نہیں، ان سے کوئی شرعی حکم نہیں نکلتا، وہ تو پیشین گوئیاں ہے۔ کتاب الفتن، کیسے کیسے فتنے اٹھیں گے، کتاب الملاحم، کیسی کیسی جنگیں ہوگی، کتاب اشراط الساعہ، قیامت کی علامات کیا ہوگی، کتاب علامات القیامہ، یہ کیا ہوں گے۔ ان ابواب کو پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا اس دور کے آنے سے پہلے ابھی امت مسلمہ پر اللہ کے عذاب کے بہت سخت کوڑے پڑ گئے۔ معافی چاہتا ہوں، اگر رسولوں کی شان یہ تھی کہ وہ بشیر بھی تھے اور نذیر بھی تھے تو میں بھی ایک ادنا غلام انہیں کا ہوں۔ میں جو کہہ رہا ہوں قرآن حدیث سے کہہ رہا ہوں۔ یہ عذاب کیوں آئے گا؟ امت مسلمہ بحیثیت مجموعی اللہ کی نگاہ میں مجرم، بہت بڑی مجرم۔ کیوں؟ 1 انچ زمین دنیا میں نہیں دکھا سکتی جہاں اللہ کا دین قائم ہو۔ یہ مذہب ہے، مسجدیں ہیں، حج ہے اور عمرے ہیں، یہ مذہب ہے۔ دین کہاں ہے؟ اللہ کا نظام کہاں ہے؟ دین حق کہاں ہے؟ وہ نظام عدل کہاں ہے؟ وہ نظام سیاست کہاں ہے؟ وہ قانون شریعت کہاں ہے؟ آپ کی ساری معیشت سود کے اوپر ہے، اور سود سے زیادہ بڑا گھناؤنا جرم کوئی نہیں، سود سے زیادہ بڑا گھناؤنا گناہ کوئی نہیں، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا الربا 70 جزءا یقوباً، 2 حدیثیں ہیں یہ، ربا کے 70 حصے ہیں، یہ 70 گناہ ہیں، 70 گناہ ہیں، جن میں چھوٹے بھی ہیں بڑے بھی ہیں، 70 گناہ۔ ایسا رہا ان میں سب سے چھوٹا اس کے مساوی ہے ان کہ الرجل امہ، کہ کوئی شخص اپنی ماں سے زنا کرے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، سن لیجیے، پڑھ لیجیے۔ سارا نظام آپ کا کہاں ہے؟ تجارت ہو تو اس پر ہے، زراعت ہو تو اس پر ہے، بیج لیا تھا تو سودی قرضے پہ لیا تھا، اس کے بعد جو اس کے لیے کھاد خریدی تھی سودی قرضے پہ خریدی تھی، پیسٹیسائڈ خریدے تھے سودی قرضے پہ خریدے تھے، اس کے بعد اگر کوئی ہارویسٹر لیا ہے، کوئی اور لیا، ٹریکٹر لیا تو سودی قرض، سود ہر دانے گندم میں سود ہے۔ کوئی شخص بچا ہوا نہ، میں بچا ہوا نہ بچے ہوئی، کوئی بچا ہوا، سارا کاروبار، ساری سمت و حرفت، ساری حکومت، پوری حکومت، پوری قوم سود کے اندر جکڑی ہوئی۔ ایک ایک شخص۔ کہاں ہے اسلام؟ آپ میری بات سمجھ لیجئے، اسلام کے 2 حصے کر لیجئے، اسلام بطور مذہب، اسلام بطور دین۔ اور یہ تو آپ قرآن پڑھتے ہیں، پورے قرآن میں مذہب کا لفظ تو آیا ہی نہیں ہے، حدیث کے ذخیرے میں بھی میرے امکان، میرے معلومات کی حد تک کہیں نہیں ہے۔ یہ مذہب تو ہمارے استعمال ہوتا تھا فقہوں کے لیے، مذہب حنفی، مذہب مالکی، مذہب شافعی، مذہب حنبلی، اب ایک مذہب سلفی اہل حدیث حضرات کا ہو گیا ہے، مذہب ظاہری، بعد مذہب جعفری، یہ فقہوں کے لیے تھا۔ مذہب کیا ہے؟ مذہب کا نام 3 چیزوں کا مجموعہ مذہب ہے، کچھ عقائد، کچھ عبادات، کچھ رسومات۔ بچہ پیدا ہوگا تو کیا کریں گے؟ عقیدہ کریں گے۔ کوئی فوت ہوگا تو کیا کریں گے؟ جنازہ پڑھائیں گے، کفن دفن کریں گے۔ شادی ہوگی تو کیا کریں گے؟ ایجاب و قبول ہوگا، ولیمہ ہوگا۔ یہ رسومات ہے۔ دین یہ نہیں ہے، دین ہے اللہ کا دین، اللہ کا نظام، اللہ کا قانون۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہ کرے وہی تو کافر ہے۔ میں اور آپ کون ہیں؟ برا نہ مانیے۔ فیس ڈیفیکٹس، اور یہ فتویٰ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ 3 فتوے ہیں اس مفتی اعظم کے، جو ہماری اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں، وہی تو مشرک ہیں، وہی تو فاسق ہیں، ناہنجار ہیں، باغی۔ یہ ہے امت مسلمہ کا حال۔ اب سعودی عرب ذرا پیچھے پیچھے چل رہا تھا، اب آگے بڑھ رہا ہے۔ اب مخلوط تعلیم کی یونیورسٹی وہاں قائم کر دی گئی ہے۔ شاہ عبداللہ صاحب جو ہے بش سے NOC لے کر آئے ہیں تو اسے بادشاہ مانا گیا ہے۔ امریکہ کے غلام بکے ہوئے، سولڈ، اور وہی کیا سب سارے کے سارے ہمارا وہ شخص خبیث جو ہمیں اس جنگ میں امریکہ کا جو ہے اعلی کار بنا کر دفع ہو گیا یہاں سے، اور اس کے نتیجے میں آج ہمارے ہاں ساری بدامنی ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ جنگ تو امریکہ کی ہے، آج ہمیں بابر کرا دیا گیا ہماری جنگ ہے۔ یہ امریکہ کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ہماری جنگ کیسے ہے بھائی؟ یہ جنگ 2001 میں شروع ہوئی تھی،
سب سے پہلے حملہ افغانستان پہ کیا گیا تھا، ہم سے مدد مانگی تھی کہ ہماری مدد نہیں کرو گے تو ہمارے دشمن ہو، تو جنگ ان کی تھی کہ ہماری تھی؟ ہماری جنگ ہوتی تو ہم مدد مانگتے اسی سے۔ نہ کوئی جرم ثابت تھا اسامہ کا، نہ کوئی جرم ثابت تھا طالبان کا، جرم ایک ہی ہوا تھا کہ کچھ شریعت محمدی نمایاں ہو رہی تھی، اس کی برکات کا ظہور ہو رہا تھا، 90% عراق کے اندر امن قائم ہو گیا۔ یہ بات کہی اقبال نے 1936 میں، ان کی آخری نظموں میں سے ہے ابلیس کی وجہ سے شورا، اس میں ابلیس کہتا ہے کہ نہ مجھے جمہوریت سے کوئی ڈر ہے، میرا اپنا بنایا ہوا نظام ہے، وہی شیطانی نظام ہے، یہ ہم نے خود شاہی کو پہنایا جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر، نہ اشتراکیت سے مجھے کوئی ڈر ہے، کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی پوچھا کر، یہ پریشان روزگار آشفتہ باز آشفتہ ہوں ہے، اگر کوئی ڈر خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے، اس کی خاک استر میں ہے اب تک شرار آرزو، اس کے انگارے اوپر سے اس کے اوپر راکھ آ گئی ہے، نظر نہیں آ رہا، اندر آگ دہک رہی ہے، ان کے دلوں کے اندر آگ دہک رہی ہے عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے، لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کہیں، وہ شر پیغمبر ابھر کر افغانستان میں سامنے آ رہا تھا۔ بلینز آف ڈالر جو ہے امریکہ دیتا ہے، افغانستان میں افیون کی کاشت بند نہیں ہوتی، اور ملا عمر کا ایک حکم اور کاشت زیرو ہو گئی۔ انہوں نے کہا یہ تو ہمارے لیے انتہائی بڑا خطرہ ہے، یہ نظام اگر ظاہر ہو گیا دنیا پر، اگر یہ ابھی کلی ہے کھل گئی پھول بن گئی تو کیا ہوگا، یہ شیطنت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے تہس نہس کیا افغانستان، وہ جگہ اب وہاں سے جو لوگ بھاگ کر آ گئے تھے ہمارے قبائلی علاقوں میں آ کر آباد ہو گئے، کیونکہ خود امریکہ لے کر آیا تھا انہیں۔ جب روسیہ کے خلاف جنگ ہو رہی تھی تو جہاد 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 کا غلغلہ بلند کر کے، یہ اسامہ ابن لادن خود امریکہ کا ایجنٹ تھا اس وقت، عمر عبد الرحمان امریکہ کا ایجنٹ تھا، ایک اور ایجنٹ کس کا کے لیے تھے، عبداللہ اعظم، یعنی وہ لے کر آ رہے تھے مسلمانوں کو، مجاہدین کو، وہ خلوص کے ساتھ کام کر رہے تھے کہ یہاں اسلام آئے گا، اس جہاد کے نتیجے میں اسلامی ریاست قائم ہوگی، اسلام کا غلبہ ہو جائے گا، آؤ آؤ آؤ۔ امریکہ نے اپنا کام نکلوایا، اپنے دشمن کا تہس نہس کرایا تو بھاگ گیا، اور اب ان کے خلاف، اور ہمارے لوگوں نے پکڑ پکڑ کر لوگ دیے، پیسے کمائے، ارب ڈالر لیے، ایک ایک کی سر کی قیمت کہاں گئی، وہ جو آئی تھی کہاں گئی، وہ واپس امریکی بینکوں میں پہنچ چکی ہوئی۔ یہ طوفان ہے اس وقت جو ہمارے سر پر کھڑا ہے۔ جو میں نے کیا بات کہی ہے نوٹ کر لیجئے، ہم بحیثیت مجموعی اللہ کے مجرم ہیں، باغی ہیں۔ کیوں؟ ہم نے کلونیلزم سے آزاد ہونے کے بعد، جب تک انگریز تھا ہم کہتے تھے ہم کیا کریں، ہم تو مجبور ہیں، کہیں فرانسیسیوں کی حکومت تھی، کہیں ولندیزیوں کی تھی، کہیں ہسپانویوں کی تھی، کہیں اطالویوں کی تھی، کیا کریں؟ جب وہ سارا پردہ ہٹا دیا، کسی ملک نے قرآن کو اپنا امام نہیں بنایا، اللہ کی طرف رخ نہیں کیا، کسی نے رخ کیا ماسکو کی طرف، جمال عبد الناصر ہو یا وہ جو شام کا ہوتا تھا حافظ الاسد، ان کا کدھر تھا قبلہ؟ ماسکو، اور یا باقی سب کا واشنگٹن۔ ہم مجرم ہیں۔ اب ان مجرموں میں بھی ایک ذرا تجزیہ کرنا پڑے گا، کون زیادہ بڑا مجرم ہے۔ یہ جو ہماری کوئی 150 ارب 150 کروڑ 1.5 ارب مسلمان ہیں، ان کا تجزیہ کر لیجئے، 30 کروڑ کے قریب عرب ہیں، یہ امیین جن کا حضور نے کہا کہ تمہاری طرف خاص طور پر بھیجا گیا، انی لرسول اللہ علیکم خاصۃ، ان کو کتنا بڑا مقام ملا کہ محمد ان میں سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رتبہ بلند ملا جس کو بھی ہاشمی تھے کہ نہیں تھے، قرشی تھے کہ نہیں تھے۔ اور نمبر 2، ان کی زبان میں اللہ کا کلام ہے۔ ہم تو کیسے پڑھیں اللہ کا کلام؟ عربی سیکھیں، گرامر سیکھیں، گردانے رٹیں، چٹائی توڑ تعلیم حاصل کریں تو قرآن پڑھیں نا، ان کی تو مادری زبان میں ہے۔ پھر انہوں نے امام نہیں بنایا تو سب سے بڑے مجرم وہ ہیں۔ باقی جو 120 کروڑ ہیں ان میں نمبر 2 ٹاپ کا مجرم مسلمانوں نے پاکستان میں۔ وائی تم نے ملک کی تقسیم کرائی، ہم سے دعائیں کی تھی کہ اللہ انگریز کی غلامی سے نکال کر ہمیں ہندو کی غلامی محمد دے دے، اللہ ہمیں ایک آزاد ملک دے دے، علیحدہ ملک دے دے، اللہ تیرے دین کا بول بالا کریں گے، تیرے دین کا نمونہ دکھائیں گے دنیا کو۔ یہ علامہ اقبال کا خواب تھا جو 1930 میں انہوں نے دیکھا تھا۔ ایک تو یہ کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد اسلامی ریاست قائم ہوگی، آزاد مسلمان ریاست، وہ تو 17 سال کے بعد ہو گئی، 37 کا خطبہ تھا، 47 میں قائم ہو گئی۔ دوسرے یہ کہ اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے پر جو داغ دھبے عرب ملوکیت، عرب امپیریلزم، شہنشاہیت کے دور میں آ گئے تھے، اب دنیا تو دیکھتی ہے نا بنو امیہ کا دور کیسا تھا۔ آخر ہماری تاریخی کا داغ ہے نا، واقعہ کربلا کس کا داغ ہے، واقعہ ہررا کس کی تاریخ کا داغ ہے؟ ہمارے چہرے کا داغ ہے نا، تاریخ تو ہماری ہے۔ ہم یہ چہرے پر، اسلام کے چہرے سے یہ داغ دھبے دھو کر اصل اسلام اور اس کا عہد حاضر کے تقاضوں کے مطابق ایک نظام قائم کر کے دنیا کو دکھائیں گے، ایک مثال ہوگی۔ اور قائد اعظم نے کہا تھا یہ ایک روشنی کا مینار ہوگا،
But we went back upon our promise. ہم نے اللہ سے وعدہ، اللہ نے کہا ٹھیک ہے لوگ. سورہ اعراف میں ذکر ہے حضرت موسیٰ کی آمد کے بعد کہا تھا بنی اسرائیل نے، اے موسیٰ ہم پر تو تمہارے آنے سے پہلے بھی ظلم ہو رہا تھا اور تمہارے آنے کے بعد بھی ہو رہا ہے، تمہارے آنے سے ہمیں تو کوئی حاصل ہوا نہیں. سورہ اعراف میں ان کا قول ہے عصا ربکم ان یہلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعملون. قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے، فرعون اور لاؤ لشکر کو غرق کرے، تمہیں دنیا میں حکومت دے، پھر دیکھے گا تم کیا کرتے ہو. اللہ نے ہمارے دشمن کو قتل کیا ہے. گاندھی کے لیے یہ موت سے کم بات نہیں تھی، کانگریس کے لیے یہ موت سے کم بات نہیں تھی. بھارت ماتا کے ٹکڑے، کچھ دنوں پہلے گاندھی نے کہا تھا میری لاش کے اوپر پاکستان بن سکتا ہے، بنا کیسے بن گیا؟ تو اللہ کا فیصلہ ہے. یہ معجزہ تھا. رمضان المبارک کی 27ویں شب کو نازل ہوا یہ، جو رات نزول قرآن کی ہے وہی رات نزول پاکستان کی ہے. معجزہ تھا. لیکن تم نے تو محل بنائے ہیں، تم نے دنیا بنائی ہے، تم نے موٹر وے بنا لی ہے، ہمارا دین کہاں ہے؟ ہمارا دین کہاں ہے؟ تو نمبر 2 مجرم ہم، باقی نمبر 3 پہ جائیں گے. اب نوٹ کر لیجئے یہ کتابیں اگر آپ پڑھنا چاہیں تو کتاب الملاحم میں پڑھیے. بدترین عذاب عربوں پر آیا کھڑا ہے، سروں پر تنا ہوا ہے. بدترین ایسی جنگ ہونی ہے الملحمۃ العظمیٰ، جس کو کہ میں بھی آپ کو گواہی پیش کر دوں گا، جسے کہا گیا دی لاسٹ کروسیڈ. بش نے بھی کروسیڈ کا لفظ بول دیا تھا، پھر واپس لیا اس نے. نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی میں، فقیہ مصلحت بھی سے اور ہندے بادہ خار اچھا، کروسیڈ کہہ کر پھر واپس لیا. یہ کروسیڈ اس کے اوپر جس قدر نقصان ہونا ہے عربوں کا، گریٹر اسرائیل بنے گا، یہ عراق، شام، اردن، سعودی عرب کا کچھ شمالی علاقہ، ترکی کا جنوبی علاقہ، مصر کا صحرائے سینا، اور اس کے ساتھ ہی جو بہترین اس کا درخیز ترین علاقہ ڈیلٹا آف نائل، یہ سب یہودیوں کے قبضے میں جائے گا. اس کو حدیث میں کہا گیا الملحمۃ العظمیٰ. عیسائی 80 علم لے کر اے مسلمانوں تم پر حملہ آور ہوں گے، اور ہر علم کے نیچے 12,000 فوج ہوگی، 9.5 لاکھ فوج. یہ نیٹو کی تیاری کس کے لیے ہو رہی ہے؟ جب یو ایس ایس آر کا خاتمہ ہوا تو پوچھا گیا تھا نیٹو چیف سے اب کس لیے؟ تمہارا وہ دشمن تو ختم ہو گیا، اب ہمیں اسلامک فنڈامنٹلزم سے نمٹنا ہے. وہ جانتے ہیں خطرہ یہی ہے، اب اسلام ابھر سکتا ہے. مسلمانوں کے سینوں کے اندر وہ آگ ہے، اوپر خاکستر آ گیا ہے، تمہیں اٹھانا بیٹھنا، یہ اندر سے انگارا ہے، اوپر سے راکھ ہے، اسے دھوکہ نہ کھا جانا ان کے دلوں کے اندر. اور بش نے کہا تھا مسلمان چاہتے ہیں کہ ہسپانیہ سے لے کر انڈونیشیا تک نظام خلافت قائم کرے. اور میں حیران ہوا تھا کہ اس کمبخت کو ہسپانیہ کا خیال کیسے آ گیا. ہمیں تو کبھی آتا ہی نہیں، ہم تو بھول گئے. وہ تو 500 برس پرانی بات ہے جبکہ وہاں سے ہمیں نکال دیا گیا تھا. اگرچہ اقبال نے کہا تھا ہے ارض فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پر حق نہیں کیوں اہل عرب کا؟ ہسپانیہ میں تو 800 سال حکومت کی مسلمانوں نے، اور ابھی 500 برس سے گزرے ہیں نا. یہودی تو ارض مقدس سے 2000 سال نکالے گئے. انہیں نہ کیا بات کیا گیا، عربوں کے سینے میں خنجر پھونک دیا گیا. وہ چھوٹا سا ملک جو چاہتا کرتا، کوئی پوچھنے والا نہیں. امریکہ جیسے اپنے بیٹے کی حفاظت کرے ویسے کرتا. اور حضور نے فرمایا ہے وہ جنگ جب ہوگی تو ایک باپ کے اگر 100 بیٹے ہوں گے تو 99 ختم ہو جائیں گے، ایک بچے گا. یہ حدیث ہے، حدیث صحیح. اور آپ نے فرمایا ویل للعرب من شر قد اقترب، عربوں کے لیے ہلاکت ہے، عربوں کے لیے بربادی ہے اس شخص سے جو قریب آ جائے. اور آج جس طرح انہوں نے ان کی تہذیب کو اختیار کر لیا ہے، دبئی جا کر دیکھیے، بدترین مغربی معاشرہ جو ہے وہ دبئی کے اندر ہم نے قائم کر کے دکھا دیا. اب سعودی عرب اس راستے پر بڑھ رہا ہے. اور اس کے بعد نمبر 2 پر جو ہے ہم پاکستانی ہیں. لیکن میں اس کے پہلی بات جو کہہ رہا ہوں وہ تو یقینی ہے، اس میں تو احادیث صحیحہ پڑھوں. اگرچہ اس کے بعد پانسا پلٹے گا، پھر حضرت مہدی کا ظہور ہوگا اور حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، اور وہ گریٹر اسرائیل گریٹر گریو یارڈ بنے گا یہودیوں کا. ایک ایک یہودی قتل ہوگا اور دفن ہوگا. یہ بات میں ہونا ہے. میں پہلی بات بات کر رہا ہوں. وہ پانسا پلٹے گا جب پلٹے گا. ابھی جو سامنے ہے وہ کیا ہے؟ جسے ملحمۃ العظمیٰ کہا حضور نے، جسے آرمگیڈون کہتے ہیں عیسائی. آرمگیڈون کی اگر کہیں جا کر آپ دیکھیں گے، آپ ڈکشنری میں مانی تو کیا لکھا ہے؟ A very big war which will be fought between the forces of evil and good before the end of this world. اس دنیا کے خاتمے سے پہلے خیر اور شر کی قوتوں کے درمیان بہت بڑی جنگ ہوگی. ارمجدون اسے کہتے ہیں عربی میں، اور آرمگیڈون اسے کہتے ہیں انگریزی کے اندر. اور یہ بائبل کی آخری کتاب کے اندر ہے، جو اس میں کہ مکاشفات یوحنا، ریولیشنز آف سینٹ جان. یہ تو میں کہہ رہا ہوں یقین کے ساتھ، اور زیادہ دور نہیں آیا چاہتا ہے. اس لیے کہ یہودیوں کا
اور عیسائی جو کنزرویٹوز ہیں، نیو کنزرویٹوز، ان کا 5 نکاتی ایجنڈا ہے متفق علیہ، جس کے تحت یہ جنگ صلیبی شروع کی گئی ہے. وہ سن لیجیے آپ. آرمیگیڈون نمبر 1، گریٹر اسرائیل قائم ہو جانا اس کے نتیجے میں نمبر 2، مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ کو گرانا نمبر 3، وہاں تھرڈ ٹیمپل، وہ مسجد جو حضرت سلیمان نے بنائی تھی 1000 قبل مسیح میں، پھر برباد کی تھی نیبوکدنیزر نے، دوبارہ بنائی گئی، پھر دوبارہ ختم ہوئی 70 عیسوی اور تک گری پڑی. ان کا خانہ کعبہ گرا ہوا ہے 70 عیسوی سے لے کر آج تک. ایک دیوار ہے ویلنگ وال، جہاں جاتے ہیں، روتے ہیں، پیٹتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، وہاں وہ بنے گا تھرڈ ٹیمپل. اور نمبر 4، اس میں لا کر رکھا جائے گا تخت حضرت داؤد کا. یہ تخت کہاں ہے اس وقت؟ یہ لندن شریف کے اندر جو ان کی پارلیمنٹ کا جو چرچ ہے، ویسٹ منسٹر ایبے، اس میں رکھا ہوا ہے. ایک پتھر تھا جس پر بٹھا کر حضرت داؤد کی تاج پوشی ہوئی، پھر حضرت سلیمان کی ہوئی، پھر وہ پتھر رکھ دیا گیا جب حضرت سلیمان نے بنایا ہیکل مسجد اقصی. وہاں رہا وہ. ہر بادشاہ جو تھا یہودی اسی کے اوپر بٹھا کر اس کی تاج پوشی ہوتی تھی. سن 70 میں ٹائٹس نے گرایا اسے ہیکل کو، وہ پتھر لے گیا، وہاں سے روم گیا، روم سے آئرلینڈ گیا، آئرلینڈ سے اسکاٹ لینڈ آیا، اسکاٹ لینڈ سے انگلینڈ آیا، اور اب وہ رکھا ہوا ہے 14ویں صدی عیسوی سے آج تک. وہ ویسٹ منسٹر ایبے میں رکھا ہوا، ایک کرسی کی سیٹ میں اسے بنا دیا گیا ہے تخت کی شکل میں. اب انگریزوں میں کوئی ملکہ ہو، کوئی بادشاہ ہو جس کی بھی تاج پوشی ہونی اس میں ہو، یہ لا کر رکھا جائے گا تھرڈ ٹیمپل میں. اور اس پر یہودیوں کے خیال کے مطابق ان کا مسیحا آئے گا جو مسیح دجال ہوگا. عیسائیوں کے خیال کے مطابق حضرت عیسیٰ آئے گی، وہ ہمارا بھی خیال حضرت عیسیٰ آئے گی علیہ السلام. بہرحال یہ تو بعد کی باتیں ہیں نا، اس وقت جو عرض کر رہا ہوں عربوں پر بہت بڑا عذاب. اور پاکستان کا معاملہ البتہ یہ ہے، میں یقین سے نہیں کہہ سکتا. ہینگنگ ان دی بیلنس، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، ہو سکتا ہے، اگرچہ اسی پہ شرائط ہوگی. چمن کے مالک اگر بنا لیں موافق اپنا شعار، اب بھی چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر چمن سے روٹھی بہار، اب بھی ہو سکتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر ہمیں ملک دیا، ہم نے اللہ سے بدعہدی کی، وعدہ خلافی کی، غداری کی، لہذا سزا دی جائے اور ہم سے یہ ملک چھین دیا جائے. اٹس جسٹ پاسبل. دور نہ سمجھے، اسے انہونی بات نہ سمجھے. جو گھیراؤ ہو رہا ہے آپ کے مغرب میں نیٹو فورسز اور مشرق میں بھارت فورسز، بھارتی فورسز گدھوں کی طرح بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں پاکستان اور ڈسٹیبلائز ہو جائے، یہاں اور بدامنی ہو جائے. اب لاہور میں پھر آج دھماکے ہو گئے ہیں. 2 دن پہلے کا دھماکہ میں سہ کے آیا ہوا ہوں، آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. وہ جانے بچی ہیں جو ہماری اکیڈمی کا حشر ہوا، میں آپ کو نہیں بتا سکتا. یہ سارا کیوں ہو رہا ہے؟ تاکہ